الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین لا سیما على افضلهم واشرفهم وخاتمهم سمی في السماء باحمد ارضینا بابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد. ناظرین گرامی، آج 9 رمضان المبارک اور چونکہ شب شہادت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر فضائل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا یا ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالی جائے. میں ایک روایت جو علماء اہل سنت متعصب علماء جن میں فضل ابن رضبہان یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہتا ہے، ان فضائل خدیجہ کثیرۃ لا تحصیٰ. فضل ابن رضبہان کہتا ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ شمار ہی نہیں کیے جا سکتے. لا تحصیٰ، نہ قلم اس کو شمار کر سکتے ہیں، نہ اوراق کے اندر آ سکتے ہیں، اتنے زیادہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل. یہ سنی متعصب وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنے اقلام کو، اپنے قلم کو، اپنی زندگی کو، ساری زندگی دشمنی اہل بیت میں صرف کیا، وہ حضرات بی بی خدیجہ کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. 2-3 باتیں، کیونکہ یہ 2 نشستیں ہیں ہماری آج اور کل بی بی خدیجہ کے حوالے سے. ایک شبہ، اور مع الاسف معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ شبہ یہ ہے جو آیا بنو امیہ سے تھا، لیکن آج شیعوں کے اندر بھی وہ شبہ پایا جاتا ہے. وہ شبہ کیا کہ بی بی خدیجہ کے حوالے سے اتنی مظلوم بی بی ہے یہ کہ ان کے حوالے سے ہمارے یہاں پر بھی مورخین نے، علماء نے اپنی کتب کے اندر یہ لکھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نبی سے پہلے شادی ہو چکی تھی، 2 شادیاں، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ ان کی عمر مبارک 40 برس تھی. یہ وہ شبہ ہے جو آج ہمارے کسی شیعہ بچے سے پوچھا جائے تو اکثر آپ معاشرے میں جا کے دیکھیے شیعہ بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نبی سے پہلے شادی ہو چکی تھی، اور بی بی خدیجہ کے پاس جو مال و دولت تھی وہ سب کا سب ان جو شوہر تھے ان کے مرنے کے بعد میراث کے طور پر بی بی خدیجہ کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد کیا وہ نبی تک منتقل ہوا. ایک یہ شبہ. دوسرا یہ کہ عمر مبارک جو بی بی کی تھی وہ 40 برس، یہ دوسرا شبہ. یہ اب اس سے پہلے کہ اس کو بیان کیا جائے، میں 2 روایتیں بی بی خدیجہ کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، پھر آ کے دیکھیے کہ شبہ آیا کیوں اور اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. اسلام نہیں آیا مگر یہ کہ علی کی تلوار کے ذریعے اور خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے. یعنی کہ اگر علی ابن ابی طالب کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو کبھی بھی اسلام کا قیام نہ ہوتا، لوگ مسلمان نہ ہوتے. یعنی آپ جا کے تاریخوں میں مطالعہ کریں کہ علی ابن ابی طالب جو کفار کو جو وصل جہنم کیا،
تو یہ علی کی تلوار تھی کہ جس کے خوف سے بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تو جو کام علی کی تلوار نے احد و بدر و دیگر معرکوں میں کیا، وہی کام خدیجہ کی دولت نے کیا تھا کفاروں کو مسلمان بنانے کے لیے. یہ جو کفار آ کے کلمہ پڑھتے تھے اور پھر اسلام پر باقی رہتے تھے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار علماء سنت نبی نے اس بات کو نقل کیا. اسلام آنے کی بیسک 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اسلام آیا. ایک اخلاق نبی، دوسرا تلوار علی، اور تیسرا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت. یہ ایک روایت بی بی خدیجہ کے حوالے سے. دوسری روایتیں جو اب میں علماء اہل سنت کے، آپ جا کے مسلم اٹھا کے دیکھیے، اگرچہ بہت بڑا ظلم امت مسلمہ نے اس مظلوم بی بی کے ساتھ یہ کیا کہ ہمارے پاس آپ مسلم اٹھا کے دیکھیے، بخاری اٹھا کے دیکھیے، بی بی خدیجہ کے حوالے سے کل علماء اہل سنت نے کل 13 روایتیں نقل کی ہیں. صرف کی کتابیں ہیں، سب یا 14 روایتیں بی بی خدیجہ سلام، وہ بی بی کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دیا، جس کی اگر دولت نہ ہوتی تو اسلام نہ آتا. اس کے حوالے سے کل 13 روایتیں صحاح 6 کے اندر. اور دوسرا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں عجیب روایت کہ جو ذہبی نے نقل کی، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل خاتم النبیین سلام اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، خدیجہ سے کہیے میں جبرائیل بھی خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہوں اور خداوند کریم بھی خدیجہ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے. زوجات نبی میں کوئی بھی ایسی زوجہ نہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا سلام آیا ہو سوائے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے. کسی بھی زوجہ کے اوپر نہ علماء اہل سنت اور ہمارے پاس تو بطریق اولا کوئی ضعیف بھی ایسی روایت نہیں کہ کسی اور بی بی کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہو یا جبرائیل نے آ کے سلام کیا ہو. کلا، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت مصادر اہل سنت کے اندر نہیں ملتی کہ اللہ نے کسی زوجہ نبی 25 جو اختلاف ہے 23 یا 25 الغرض، اگر 25 زوجات کو بھی مان لیا جائے تو 25 زوجات نبی کی کسی ایک کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت کہ خدا کا سلام آیا ہو. یہ کیوں؟ ایسا کیوں کہ اللہ کا سلام آ رہا ہے؟ میں بھی ایک اور روایت بھی بیان کروں گا. کیوں؟ ماجرا کیا ہے کہ اللہ کا سلام بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے آ رہا ہے. دیکھیے، عام الفیل سے 3 سال پہلے بی بی خدیجہ سلام اللہ، عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، یعنی 3 سال قبل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے. اب اس بات کو وہ حضرات لکھ رہے ہیں کہ عام الفیل سے 3 سال پہلے بی بی خدیجہ کی ولادت اور عام الفیل کو خاتم النبیین کی ولادت. وہ حضرات اس بات کو اپنی بکس کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں کہ خدیجہ کی عمر مبارک شادی کے وقت 40 یا 40 برس سے زیادہ تھی. ایک بوڑھی خاتون کر کے پیش کیا. ایسا کیوں ہوا؟ فقط اور فقط بغض فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. جس طرح بغض علی ابن ابی طالب میں بعض متعصبین نے لکھا کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ابو طالب ماتا کافرہ نعوذ باللہ، ابو طالب کفر کے حالت میں مرے. کیوں؟ یہ ابو طالب کے اوپر اتنی ایمان کی باتیں، اتنے کفر کے الزام کیوں؟ فقط بغض علی ابن ابی طالب میں. تو بعینی ویسے ہی بغض فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر جتنا ہو سکا بی بی خدیجہ کی شخصیت کو خراب کیا گیا، روایتیں گڑی گئی. یہاں تک کہ اگر جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، نہ جانے کہاں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ لوگ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر باب ہے 2 جلد میں، باب فضائل خدیجہ. اب باب کا جو عنوان ہے وہ ہے باب فضائل خدیجہ، خدیجہ کے فضائل کا باب. اور اس کے اندر روایت جو آ رہی ہے کہ 4 ایسی خواتین ہیں کہ جو خواتین دنیا کی ساری خواتین پر فضیلت رکھتی ہیں. باب کا نام باب فضائل خدیجہ. جب روایت آئی تو وہاں پہ بی بی خدیجہ کا نام موجود نہیں ہے، عائشہ کا نام جو ہے اندر کوٹ کر دیا گیا. مسلم کے اندر یہ روایت ہے.
باب فضائل خدیجہ، روایت کے اندر نام لا کے عائشہ کا ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم اس امت مسلمہ نے نبی کی وہ زوجہ کہ جس کا لقب محبوبۃ الرسول، حامیت الرسول، محبوبۃ الرسول ایک کتاب بھی ہے، اس کتاب کے اندر 160 کے قریب بی بی کی خصوصیات لکھی، بی بی خدیجہ کبریٰ کی۔ اسلام آنے سے پہلے والد کا نام کیا ہے؟ ابھی اسلام نہیں ہے، والد کا نام ہے خویلد، مادر گرامی کا نام ہے فاطمہ، اور بی بی کا پورا بچپنے کے حوالے سے تاریخ کافی خاموش ہے، لیکن اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ بی بی توریت و زبور و انجیل کی حافظہ تھی، اور بی بی نے ان کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا۔ بی بی خدیجہ اسی نبی کے انتظار میں تھی کہ وہ نبی آئے گا اور میں نے اپنی جو قسمت کا سب کچھ ہے وہ اسی نبی کے حوالے کروں گی میں۔ تو جو توریت و زبور و انجیل کی حافظہ ہو، بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک سے اس کی شادی ہو، یا کوئی کافر اور مشرک آ کے اس کو چھوئے۔ دوسری بات، ہمارے جو مومنین ہیں، یہ شبہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اور خدا را اس بات کو کھولیے کتابیں، پڑھیے اس چیز کو۔ ہمارے عقیدہ یہ ہے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں کہ اشہد انکم کنتم نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ ائمہ علیہم السلام کے بارے میں ہر شیعہ، ہر مؤمن کا یہ عقیدہ ہے کہ آ کے زیارت جامع کبیرہ میں آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اے امام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے اصلاب شامخہ، طیب و طاہر صلبوں میں، اور ارحام مطہرہ، پاک اور پاکیزہ ارحاموں میں۔ بی بی خدیجہ کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں بطن و امامہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی نے کہا کہ تمہاری مادر گرامی کا جو بطن مبارک تھا وہ پوری امامت کا ظرف تھا، پوری امامت کا، یعنی پوری امامت جو چل رہی ہے حقیقت میں حضرت زہرا کے سارے امام، جس ظرف کے اندر خدا ساری امامت کو قرار دے رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مشرک یا ملحد نے چھوا ہو؟ یہ فقط اور فقط بغض فاطمہ الزہرا کے اندر یہ روایتیں گڑی، شادی ہو چکی تھی نعوذ باللہ من ذالک، یا بی بی 40 برس کی تھی۔ ہمارے عظیم عالم دین جعفر مرتضی عاملی اپنی کتاب پہلی جلد کے اندر جو باب خدیجہ اس کے اندر نقل کیا، اس پوری بحث کو چھڑنے کے بعد طویل بحث ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ہمارا ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن ایک جملہ، اور انہوں نے ثابت کیا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک نبی سے شادی کے وقت 25 برس یا 28 برس تھی۔ ایک دوشیزہ خاتون تھی، ایک باخرہ خاتون تھی، حافظہ توریت و زبور و انجیل تھی۔ بی بی کا جو پورا شجرہ نسب ہے، چوتھے جد میں جا کے نبی کریم کے ساتھ ملتا تھا۔ اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی خدیجہ یبن عم کہہ کے پکارتی تھی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے۔ نبی کریم کے بارے میں خود نبی کریم نے فرمایا کہ میرا شجرہ آدم تک سب کے سب نکاح سے ایک بھی صفہ سے نہیں ہے، اور اسی شجرے سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، اسی شجرے سے جس کا شجرہ اتنا پاک و طیب و طاہر ہو، جو توریت و زبور و انجیل کی حافظہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مشرک یا ملحد آدمی نے چھوا ہو؟ یہ روایتیں فقط اور فقط بغض فاطمہ اور بغض علی میں گڑی گئی۔ آخر میں بس ایک روایت، اور یہ روایت عجیب و غریب روایت ابھی آنے سے پہلے بہار کے اندر علامہ مجلسی نے نقل کیا، عجیب روایت، واقعاً اس سے اندازہ لگائیے کہ اس خاتون کی عظمت کیا ہے، اس خاتون کا مرتبہ کیا ہے۔ کون ہے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا؟ ہماری عقلیں درک نہیں کر سکتی، جس کی دولت سے پورا اسلام، میں انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا، کیونکہ اس بات کو واضح نہیں کیا جاتا، اجاگر نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے دولت سے جو اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ میں کل کی اپنی جو گفتگو ہے اس کے اندر پورا اسی بات کو بیان کریں گے کہ کتنے بی بی کے اونٹ تھے، کتنے کنیزے، کتنے غلام، اور یہ دولت کس طریقے سے اسلام کے کام آئی، جو نقطہ ہمارے بہت سارے مسلمین، امت مسلمہ اور بہت سارے مؤمنین کے بھی اذہان سے مخفی رہتا ہے، وہ انشاءاللہ کل کو اسے بیان کریں گے۔ آج آخر میں گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے عجیب روایت جس کو مجلسی نے نقل کیا،
وہ یہ کہ خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ اے ختیجہ ان اللہ الملائکہ کل یوم مرارا، اے خدیجہ خداوند کریم ہر روز ملائکہ کے سامنے تمہارے ذریعے سے افتخار کرتا ہے، تمہارے وجود کی وجہ سے خدا ملائکہ کے سامنے افتخار کرتا ہے کہ دیکھو روئے زمین پر ایک خدیجہ جیسی کنیز موجود ہے، روئے زمین پر ایک خدیجہ جیسی کنیز موجود ہے۔ روزانہ یہ تک یہ افتخار خدا کرتا رہے گا، جس کے ذریعے سے خدا ملائکہ پر فخر کرے اسے خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں۔ خاتم النبیین کا لقب ہے محبوب خدا، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے القابات میں ملتا ہے محبوبۃ المصطفیٰ، جس سے خدا محبت کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ محبت کریں اسے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعترتہ الطاہرین۔